آزاد کشمیر کا علاقہ پیر چناسی۔ دن میں یہ جگہ جنت لگتی ہے۔ برف سے ڈھکی چوٹیاں، ٹھنڈی ہوا، روحانی سکون اور قدرت کا ایسا جمال کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ لیکن سورج چھپتے ہی اس علاقے کا ایک دوسرا چہرہ سامنے آتا ہے، ایک ایسا چہرہ جس کے بارے میں مقامی لوگ بھی بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ پیر چناسی کے عقب میں ایک لمبی، گہری اور سنسان وادی ہے جسے مقامی زبان میں جنات کی وادی کہا جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ وادی انسانوں کے لیے نہیں بنی، یہاں کوئی اور بستا ہے۔ کئی سال پہلے ایک مشہور مولوی عبدالکریم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس وادی میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ لوگوں نے منع کیا اور کہا، مولوی صاحب یہ جگہ اچھی نہیں ہے، وہاں ہوا بھی بہکے انسان کی طرح چلتی ہے۔ لیکن وہ نہ مانے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے پہاڑی کے بیچ میں اذان کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، ہوا اچانک رک گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے ایک خوفناک جھٹکا لگا، جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ مولوی صاحب کے الفاظ تھے، جیسے کوئی بہت طاقتور مخلوق میرے پیچھے کھڑی ہو اور اس نے چیخ کر کہا ہو، یہاں نماز نہیں ہوتی، یہ ہماری جگہ ہے۔ وہ واپس آئے تو ان کا چہرہ سفید اور زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اگلے 2 دن تک وہ بخار میں رہے اور بار بار کہتے، وہاں کوئی اور رہتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم وہاں عبادت کریں۔ پہاڑیوں میں جانور چرانے والے چرواہوں کا کہنا ہے کہ اس وادی کے اندر قدم رکھتے ہی ان کے جانور بے قابو ہو جاتے ہیں۔ بھیڑیں ایک سمت بھاگتی ہیں، بکریاں دوسری طرف غائب ہو جاتی ہیں۔ ایک چرواہے اکرم کا واقعہ سب سے مشہور ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سامنے سفید لباس میں کوئی کھڑا تھا، لیکن وہ زمین پر نہیں، فضا میں تیر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں 2 جلتے ہوئے انگاروں کی طرح تھیں۔ جیسے ہی میں نے کہا، کون ہے؟ وہ غائب ہو گیا، صرف ٹھنڈی ہوا کا طوفان رہ گیا۔ اکرم کے مطابق اس کے بعد کئی دن تک اسے رات کو وہی روشن آنکھیں دکھائی دیتی رہیں۔ پہلی بار 1978 میں کچھ محققین نے اس وادی کا دورہ کیا۔ انہیں وہاں پر پہاڑ کی دیواروں پر عجیب علامتیں، خون جیسی لال لکیر کے نشان اور پتھروں پر کندہ ایسے جملے نظر آئے جو کسی انسان نے نہیں لکھے تھے۔ ایک صوفی بزرگ نے نشانیاں دیکھ کر کہا، یہ کسی قدیم جناتی قبیلے کی زبان ہے، یہ وادی صدیوں سے ان کی عبادت گاہ رہی ہے۔ مقامی ڈرائیور کہتے ہیں کہ پیر چناسی کی سڑک پر رات 2 سے 4 بجے کے درمیان ایک عورت کی سیٹی سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز پہاڑیوں سے ٹکراتی اور گونجتی ہے۔ جو سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ انسان کی آواز نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق کی آواز ہے۔ کئی ڈرائیور اس آواز کے پیچھے گئے، لیکن کوئی واپس نہ بتا سکا کہ آخر وہ کس چیز کی آواز تھی۔ تقریباً 15 سال پہلے ایک مشہور عامل قاری سجاد نے دعویٰ کیا کہ وہ اس وادی میں جنات کو قابو کر لے گا۔ وہ اپنے ساتھ تعویذ، کتابیں اور شاگرد لے کر گیا۔ شاگردوں نے بتایا کہ جیسے ہی ہم وادی کے بیچ پہنچے، اچانک پوری وادی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ قاری صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہاں بہت پرانی قوم رہتی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور قاری صاحب غائب ہو گئے۔ قاری صاحب کی لاش آج تک نہیں ملی، صرف ان کی کتاب زمین پر جلی ہوئی حالت میں ملی۔ 2019 میں کچھ نوجوان سیاح رات کے وقت وہاں گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا کے لیے وادی کی ویڈیو بنائیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے بیان دیا کہ ہم آگ جلانے بیٹھے ہی تھے کہ ہمارا دوست علی ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اوپر کی طرف گھومنے لگیں اور وہ ایسی زبان میں بات کرنے لگا جو کبھی نہیں سنی تھی، جیسے وادی کا کوئی جن اس کے جسم میں داخل ہو گیا ہو۔ اور وہ پھر علی بے ہوش ہو گیا۔ اس کو اگلی صبح ہوش آیا۔ اس کے کپڑوں پر چیر پھاڑ کے نشان تھے اور پیٹھ پر پنجوں جیسے بڑے بڑے کٹ لگے تھے، لیکن وہاں کوئی جانور نہیں تھا۔ کچھ اور لوگوں نے بتایا کہ جیسے ہی وہ وادی میں داخل ہوئے تو ماحول خراب ہونے لگا، موبائل بند ہونے لگے اور راستہ بار بار بدل جاتا تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھتے
تو سایہ ہمارا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے مطابق وہ سائے اونچے قد کے، جھکے ہوئے سر والے اور بہت تیز حرکت کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ پیر چناسی کے سب واقعات میں سب سے ہولناک مانا جاتا ہے کہ ایک دفعہ 3 مقامی لڑکے غلطی سے اس وادی میں داخل ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک پہاڑی کے پیچھے روشنی دیکھ کر وہاں گئے، لیکن وہ روشنی آگ کا ایک دائرہ تھا جس کے بیچ 4 لمبے قد کے سیاہ جن کھڑے تھے، جن میں سے ایک کی آواز گرجدار تھی، اور وہ کہنے لگا، یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، واپس چلے جاؤ ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ لڑکے بے ہوش ہو گئے۔ اگلے دن وہ گاؤں والوں کو وادی کے کنارے بے ہوش ملے۔ ان کے جسموں پر جلنے کے نشان، ہاتھوں پر ناخنوں کے کٹ اور پیروں پر عجیب علامتیں تھیں۔ انہیں بس اتنا یاد تھا کہ آگ کا دائرہ اور 4 جن جو ہمارے اوپر جھک کر دیکھ رہے تھے۔ جنات کی وادی آج بھی ویسی ہی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پیر چناسی خوبصورت ہے، لیکن اس وادی کو مت چھیڑو۔ وہاں داخل ہونے والے اکثر لوگ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، کبھی ہوش، کبھی راستہ اور کبھی اپنی زندگی۔ آج بھی وہ وادی رات کے وقت سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سائے چلتے ہیں، آوازیں گونجتی ہیں، اور دور پہاڑوں کے پیچھے کوئی قدیم قوم انسانوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔